گناہوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن بالخصوص آپ اپنی امت میں سے اہل ایمان کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان۔ لہذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا آپ نے اللہ سے درخواست نہیں کی کہ اس تعداد میں اضافہ کر دے؟ آپ فرماتے کیوں نہیں، میں نے اپنے پروردگار سے اضافے کی استدعا کی تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لگا لیجئے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اتنی سی بات پہ اکتفا کر لیا؟ کتنے مشفق اور مہربان ربی ہیں میں نے، اور آپ نے اس کا حق، ان کا حق کیا ادا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں میں نے یہاں بس نہیں کی، میں نے پھر اللہ رب العزت کے حضور استدعا کی، دعا کی کہ اے اللہ اس میں اضافہ فرما۔ میرے پروردگار نے میری گزارش کو قبول فرما لیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 لگا لیجئے۔ اللہ اکبر! اتنی زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت نے بغیر حساب اور بغیر کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العزت نے جنت کا داخلہ نصیب کرنا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے کرنا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے، پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، پھر جن کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور تیسرے بدبخت جو بغیر حساب کے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ سورہ کہف آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے نیک اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے وہ سب ضائع و برباد ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے وزن کے، ان کے اعمال کے وزن کے لیے کوئی ترازو ہم قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہ بس ان کو پکڑو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسرے وہ لوگ جن کے اعمال کا وزن ہونا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر دیکھیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کوشش ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس میں اس کی محنت تھوڑی ہو، وقت تھوڑا ہو اور اس کو فائدہ زیادہ ہو۔ یہی سوچ میرے بھائیوں ہمیں آخرت کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ اعمال کرنے میں بہت آسان ہو، بہت تھوڑے ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کی حیثیت بہت زیادہ ہو، وزن بہت زیادہ ہو، اجر و ثواب بہت زیادہ ہو۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ایسے اعمال کی نشاندہی کی ہے کہ اعمال ظاہراً بہت تھوڑے ہیں، بہت آسان ہیں، بڑے مختصر ہیں، لیکن جب قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا وہ تھوڑے دکھنے والے اعمال بھی ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اعمال میں جو وزن ہوگا وہ کس بنا پر اور کس بنیاد پر ہوگا، کون کون سے اعمال، کس قسم کے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر! سب سے پہلی چیز جو نیک اعمال میں وزن پیدا کرنے والی ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے توحید۔
اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ایمان میں ملاوٹ ہے، توحید میں ملاوٹ ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی کہتا اور مانتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، کسی اور سے بھی اس نے اللہ اکبر اپنی آس اور امید اس نے لگا رکھی ہے، ایسے بندے کا ایمان خالص نہیں، ملاوٹ آ گئی اس کے اندر، اور ایسے بندے کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز ہے ایمان، توحید۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں خالص ایمان، خالص توحید اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہوں گے میرے بھائیوں تو ہمارے نیک اعمال ترازو کے اندر وزنی ہوں گے۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، یقین کیجئے اس نیک عمل کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بالکل ہلکے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے اللہ اکبر قرآن مجید میں مثالیں دے کر بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑے نیک اعمال آگے بھیجے، بڑی محنتیں کی، بڑی ریاستیں کی، بڑے نیک اعمال انہوں نے آگے بھیجے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کو ذرے بنا کر، غبار بنا کر، راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ سورہ فرقان 19واں سپارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اگلی زندگی کے لیے انہوں نے اعمال کیے، ظاہراً بڑے خوبصورت اعمال، بڑے نیک اعمال انہوں نے آگے کیے، اعمال کے ڈھیر لگا دیے، انبار لگا دیے، بہت بڑی بڑی نیکیاں انہوں نے کی، ان کے اندر ان کی تہجدیں بھی، ان کے صدقات و خیرات بھی، نمازیں بھی، حج بھی، عمرے بھی، بڑی بڑی نیکیاں ان کے اندر شامل ہوں گی۔ اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ لیکن ہم ان کے اعمال کو غبار بنا کر، ذرے بنا کر ہم اڑا دیں گے، راکھ بنا کر اڑا دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی بھی ان کو اجر و ثواب اور صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے کوئی عمل کیا، کوئی نیک عمل کیا، اس نیک عمل کے اوپر ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا امر نہیں، ہمارا اس کے اوپر آرڈر اور امر نہیں، یعنی ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، اس کے کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، فرمایا فہو رد، وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک نیکی جو بندہ کرے، ہر ایک بندے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا نہیں، نیکی قبول ہونے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط بولو کیا ہے؟ عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے، نمونہ ہے، آپ جیسے عمل کریں گے ویسے ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح کرو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کا اجتماع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، اور آپ بار بار کہتے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اور ساتھیوں حج کے طریقے مجھ سے سیکھو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ عبادت کا طریقہ ہم نے کس سے سیکھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ عبادت کا طریقہ ہم نے اپنے والدین سے نہیں، اپنے پیر و مرشد سے نہیں، اپنے بنا ایمان سے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں تو دادی اماں اور نانی اماں کے طریقے بھی چلتے ہیں۔
لوگ تو اپنی دادی اماں اور نانی اماں کے طریقے کو بھی فالو کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں. دین میں اگر طریقہ چلتا ہے تو اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے. جس عمل کے اوپر مہر ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اس عمل کا اللہ رب العزت کے ہاں وزن ہے. ترازو کے اندر وزنی اعمال وہ ہوں گے جو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں اور وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں. اللہ اکبر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو. اس عمل کے اندر نمود و نمائش اور دکھلاوا ریاکاری نہ ہو. عمل بھلے بہترین ہو، سنت کے مطابق ہو، لیکن عمل کرنے والے کی نیت میں اگر فضول آ گیا، کھوٹ آ گیا، ریاکاری آ گئی، نمود و نمائش اور دکھلاوا آ گیا، اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بلکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلے 3 قسم کے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. وہ جو 3 قسم کے بندے ہوں گے وہ کوئی مشرک نہیں ہوں گے، وہ کافر نہیں ہوں گے، کوئی زانی نہیں ہوں گے، کوئی قاتل نہیں ہوں گے، کوئی کبیرہ گناہ کے کا مرتکب نہیں ہوں گے، ارتکاب کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں ایک قرآن کا قاری اور حافظ ہوگا. اللہ رب سے پوچھیں گے میں نے تجھے کتاب کا علم دیا تھا، وہ کتاب کا علم سیکھ کر کے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن کا علم سیکھا، سکھایا، میں نے تبلیغ کی، میں نے بات کیا، میں نے علم کو پھیلایا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائیں گے کذب کا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، بڑا اس کو اللہ نے علم دیا ہے، تیرے چچے ہوں اور تیری واہ ہو، تیری بلے بلے ہو، تیری تعریفیں ہوں، اس وجہ سے تو نے سیکھا اور سکھایا. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے پکڑو اس کو، گھسیٹو اور جہنم کے وسط کے اندر اس کو پھینک دو. دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، گناہ کی راہ میں نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیک کاموں میں خرچ کیا. اللہ اس کو بھی بلائیں گے، پوچھیں گے میں نے مال عطا کیا کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا. کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائیں گے غضب کا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ کہا جائے تو بہت بڑا سخی ہے، بڑا جوان ہے، بہت خرچ کرتا ہے، تیری سخاوت کے چرچے ہوں، تیری سخاوت کی والا اور بلے بلے ہو، تو نے اس لیے خرچ کیا. جاؤ جن کی خاطر تو نے کیا تھا انہی سے جا کے اجر و ثواب لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو، گھسیٹو جہنم کے وسط میں پھینک دو. تیسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، شہید ہو گیا، مجاہد بھی نہیں شہید ہونے والا. اللہ اس کو زندہ کر اس کو کھڑا کر کے پوچھیں گے میں نے جوانی دی تھی، جان دی تھی، کہاں تو نے خرچ کی؟ اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی. اللہ پوچھیں گے کیوں؟ اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائیں گے کذب کا جھوٹ بولتا ہے تاکہ تیری شجاعت کے چرچے ہوں، کہا جائے بہت بڑا بہادر تھا، اس لیے تو نے جان دی. جاؤ جن کے لیے تو نے یہ کیا تھا انہی سے اجر و ثواب لے، تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو، گھسیٹو جہنم کے اندر پھینک دو. اعاذنا اللہ من. اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو 3 چیزیں ضروری ہیں، ایمان، عمل کا سنت کے مطابق ہونا اور اخلاص، عمل کرنے والے کی نیت کا درست ہونا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر جب اعمال میں یہ چیز ہوگی، ایمان بھی ہوگا، عمل بھی سنت کے مطابق، عمل کرنے والا بھی مخلص ہوگا، اس کے عمل میں وزن ہوگا، اس کے عمل میں وزن ہوگا. اللہ اکبر. اور کتنا وزن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہیں. 2 جملے اللہ کو بہت محبوب اور پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بہت ہی آسان ہے،
کے ساتھ بہت ہی آسان ہے، بہت جلدی زبان پر آ جاتے ہیں، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال کے وزن کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، جب یہ دو جملے رکھے جائیں گے تو آپ فرماتے ہیں ترازو کے اندر بہت ہی وزنی ہوں گے۔ وہ کون سے دو جملے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، ایک دفعہ سچے عقیدے کے ساتھ دل کی اتحا گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر کے جب کوئی آدمی کہتا ہے الحمدللہ، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے، ذرا کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اور فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ یا فرمایا ان میں سے ایک جملہ کوئی کہتا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جتنی وسعت ہے، جتنا خلا موجود ہے، سارے کا سارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ساری فضا بھر جائے۔ اخلاص کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور کتنا رب تعالیٰ کو یہ محبوب اور پیارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت آسان عمل ہے، اور اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے کریں، گھر میں کریں، چلتے کریں، پھرتے کریں، اٹھتے کریں، بیٹھتے کریں، بستر کے اوپر لیٹتے ہوئے کریں، جس حال میں کریں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کریں، دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں آپ کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ ہر حال میں بندہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ بندے کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا بخن بخن واہ واہ خمس ما اسفلہن فی المیزان، پانچ عمل ایسے ہیں کتنے ہی وزنی اور بھاری ہیں، ترازو کے اندر قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ پانچ اعمال بہت زیادہ وزنی ہیں۔ فرماتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے ان کے وزنی ہونے کی، کون سے پانچ عمل ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى فیحتسبہ والدہ۔ فرمایا پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار جملے اللہ کے ذکر کے بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ پانچویں چیز فرمایا ایک آدمی جس کا جوان بیٹا، نیک بیٹا فوت ہو گیا، اس کی وفات کے اوپر اس کا والد اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، اللہ رب العزت کا گلہ شکوہ نہیں کرتا، بین نہیں کرتا، زبان سے رب تعالیٰ کے متعلق کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اللہ کی تعریف ادا کرتا ہے اور انا للہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، یہ صبر والا عمل اتنا وزنی ہوگا۔ فرماتے ہیں بخن بخن کیا بات ہے، واہ واہ بہت ہی زیادہ یہ قیمتی، بہت ہی زیادہ یہ وزنی اعمال ہوں گے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے فلاں بندے کا بیٹا، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس کے دل کا ٹکڑا ہے، اس کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں جب فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ رب العزت کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں اس موقع پر میرے بندے نے کیا زبان سے الفاظ کہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو علام الغیوب ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میں علام الغیوب ہوں،
لیکن مجھے اپنے اس بندے سے اتنا پیار اور محبت ہے کہ اس کی زبان سے نکلے الفاظ میں تم سے بھی سننا چاہتا ہوں. اس بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں تیری حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہیں کہا. کوئی گلا شکوا نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی اس نے اپنا گریبان نہیں پھاڑا، تماچے نہیں مارے، اپنے بال نہیں جو ہے نا وہ نوچے، جاہلیت کی کوئی بات نہیں کی، صبر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جس کا نام ہے بیت الحمد، اللہ کی تعریف والا گھر. اللہ یہ صبر آپ فرماتے ہیں والصبر لیس له جزاء الا الجنہ، والصبر لیس له جزاء الا الجنہ، صبر کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ وزنی اعمال ہیں. اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترازو کے اندر جو وزنی اعمال ہوں گے ان سب نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ایک بندہ مومن کے نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان نیک اعمال میں سب سے زیادہ اس کا جو وزنی عمل ہوگا وہ اس کا حسن خلق، اچھا اخلاق ہوگا. اللہ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہ حسن خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، ایک اللہ کا تقوی ہے، اور دوسری چیز وہ حسن الخلق اور اچھا اخلاق ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا کون سے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا دو عمل ہیں، دو گناہ ہیں. کون کون سے؟ فرمایا الفم والفرج، ایک زبان ہے، زبان سے نکلے ہوئے غلیظ الفاظ ہیں، بد اخلاقی کے جملے ہیں، غیبت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے. زبان کے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے. والفرج، اور دوسرا گناہ بدکاری، زناکاری ہے، شرمگاہ کے سے کیے ہوئے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گے. رب تعالی سے دعا و التجا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان، اللہ رب الخالص ایمان رکھنے کی، اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام نیک اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کے دن ترازو کے اندر بہت زیادہ وزنی ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.